حاصل بھی حلال ذریعے سے کی گئی ہو، جیسے تجارت کے ذریعے ہو، وراثت کے ذریعے ہو، کوئی تحفہ دے، چوری رشوت ڈکیتی وغیرہ نہ ہو۔ اب یہاں ایک بات یاد آ گئی، سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ کچھ عرصہ پہلے دیکھی کہ ایک بندہ کہتا ہے بیرون ملک میں وہ کوئی گوشت بیچنے والا تھا یا کوئی کھانے کے سامان بیچنے والا تھا، تو وہ کہتا ہے مسلمان جب بھی میرے پاس آتے ہیں وہ یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ یہ حلال ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف حلال ذبیحہ گوشت کھانا ہی ضروری ہے، یا جس پیسے سے حلال گوشت خرید رہے ہیں وہ پیسہ بھی حلال ہونا چاہیے؟ رشوت سے کما کر، جھوٹ سے کما کر، دھوکے سے کما کر، ڈکیتی اور چوری سے کما کر، اغوا برائے تاوان کر کے اس کا رینسم، اس کا کڈنیپ کے پیسے لے کر اب میں ڈھونڈنے نکلا ہوں کہ مجھے ان پیسوں سے حلال گوشت چاہیے۔ تو یقیناً گوشت بھی حلال ڈھونڈنا ہے، کھانا بھی حلال ڈھونڈنا ہے، مگر وہ کھانا بھی حلال پیسوں سے ہے۔ ہم ایک سائیڈ پر تو بڑے مضبوط ہوتے ہیں، معاذ اللہ کسی بھی مسلمان کو کہہ دیں، اب پتہ نہیں کوئی بالکل ہی ایمان سے خالی ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو اس کو کہیں بھائی سور کا گوشت کھلاؤں گا آپ کو، وہ کیا کہے گا؟ نہیں بھائی ہم مسلمان نہیں کھاتے۔ بہت اچھی بات ہے، ہمارا ایمان اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ کسی بھی ناجائز اور حرام گوشت کو نارملی مسلمان پتہ چل جائے پھر نہیں کھاتے۔ بہرحال آج کل تو یہ بھی بڑا معاملہ ہے، بولنے کو جی بھی نہیں چاہ رہا کہ یہ بھی احتیاط اب ختم ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پہ جو انٹرنیشنل ٹریولرز ہیں، پہلے تو احتیاط کرتے تھے، اب آہستہ آہستہ دیکھ رہے ہیں بس ٹھیک ہے یار چلتا ہے، تھوڑا سا پوچھ لیا حلال لکھا ہوا ہے نا۔ اب آپ کو کیا بتائیں کہ حلال تو تھیلیوں پہ چھپا ہوا ہوتا ہے، اس میں کچھ بھی بھر دیں آپ۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں حلال لکھا ہوا ہوتا ہے، جس میں حلال لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب پانی کی بوتل پر حلال لکھا ہوا ہے، چپس کے پیکٹ پہ حلال لکھا ہوا ہے، بسکٹ کے پیکٹ پہ حلال یعنی آپ ذبیحہ والی چیز پر حلال لکھیں۔ اب تو ہر، کیونکہ کچھ جگہوں پر انٹرنیشنل قانون بن گیا ہے کہ حلال کی اسٹیمپ ہوگی تو ہمارے ملک میں آ سکے گا، تو اب ہر چیز پر حلال لکھ دیا، لیکن اس حلال کے پیچھے وہ حلال ہے کہ نہیں، تھوڑی بہت معلومات تو ہونی چاہیے، تھوڑی بہت تو فکر ہونی چاہیے۔ کئی ملکوں میں حلال کہہ کر بھی حرام بیچا جا رہا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو فکر نہیں ہے، بس ٹھیک ہے بھوک لگی کھانا کھا لیا۔ حالانکہ ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں جا کر آپ پر مرغی اور یہ گوشت کھانا واجب نہیں ہے، آپ سبزی کھا سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے لیے ایک ایسی خوراک رکھی ہے جس کو حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ جناب اس میں فش کھا سکتے ہیں، لیکن بس شوق بھی بہت ہے اور فکر بھی نہیں کرنی ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو رزق حلال کھانا ہے، صاف ستھری چیزیں کھانی ہے، حلال طیب رزق کھانا ہے۔ تو بہرحال یہ بات ہمیں سمجھ آئی، اور رزق حلال کس قدر برکت والا کھانا ہے، اور حرام کھانا جو ہے وہ عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے، چاہے وہ حرام روزی سے کھایا ہے یا حرام گوشت یا حرام چیز کھائی ہے، شراب پی ہے یا معاذ اللہ وہ گوشت کھایا جو ذبیحہ نہیں ہے، تو اس کی کتنا برا کام ہے۔ اب ذرا قرآن مجید